کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ایک عظیم بادشاہت بخشی، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں جو اب بنی اسرائیل کے حاسدانہ باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم ہی کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے لیا تھا، اور آل ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائکی تھی کہ تم اس سے منہ موڑ گئے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جب دی گئی کتاب تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، جب بنی اسماعیل کو دی گئی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اس پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں اس کا فائدہ دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تمہیں کو تو دیا گیا تھا، حضرت ابراہیم سے تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تمہاری اولاد میں سے ان کو ہم اس کا حقدار ٹھہرائیں گے جو سیدھے راستے پر چلیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے، اور جو اللہ کے راستے پر چلے بنی اسماعیل، ان میں سے ان کو یہ کتاب دے دی گئی تحفے میں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال پگھل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے تھے جو نااہل، کمظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف بے تکلف ایمان سے نکل جاتے تھے، صریح ہٹ دھرمی میں مبتلا تھے۔ انصاف کے بالکل ان کو نہیں پتا تھا کہ انصاف کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی یا دشمنی۔ بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہاں پہ بہت سی بڑی وعید کی جا رہی ہے کہ جو عہدے ہیں وہ ان کے حقدار کو دیے جائیں جو کہ ان کو نبھا سکتے ہوں۔ صرف اپنی ذاتی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، یا کہ اپنے اثر و رسوخ سے، یا کچھ ایسی لوگوں کو نہ سپرد کر دیے جائیں جو کہ اس کے اہل نہ ہوں۔ انصاف سے کام لینا چاہیے، اور لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینی چاہیے۔ لوگوں کی امانت، یہ بھی بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی ایک امانت ہے۔ آپ کسی کے متعلق آپ جانتے ہو کہ آپ کسی کو مشکل سے نکال سکتے ہو اپنی کوئی بات کر کے، کوئی اچھا مشورہ دے سکے، اور آپ صرف اس وجہ سے خاموش ہو جاؤ کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی میرے ایک بات کرنے سے، تو یہ بھی آپ نے امانت میں خیانت کی۔ جیسے کہ کسی کے پیسے کی امانت، کسی کی کوئی چیز کی امانت، آپ کے پاس کسی کے کوئی چیز رہ گئی ہے، وہ تو آپ پر حرام ہے، وہ تو لازمی اس کو واپس کرنی چاہیے۔
اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد ہے اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اس میں حسب ذیل 4 اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسلامی نظام میں اصل مطاع اللہ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ نمبر 2، اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ نمبر 3، مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت ان اولو الامر کی ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولو الامر کے مفہوم میں سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں، خواہ وہ علماء ہوں یا سیاسی رہنما یا کوئی لیڈر ہوں یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا کوئی تمدنی یا معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کے سربراہی کرنے والے سردار ہوں۔ کوئی بھی حاکم ہو سکتا ہے، کوئی بھی حکم کرنے والا ہو سکتا ہے، اور اس میں عورتیں اپنے آپ کو استثناء مت سمجھیں، کیونکہ عورتیں اپنے گھروں کی سردار ہیں۔ سردار اس طریقے سے کہ اپنے جواب دہ ہیں، وہ جہاں وہ پیسہ خرچ کر رہی ہیں، جو وہ اپنے خامدوں کی ایبسنس میں جو ٹائم دے رہی ہیں، جو اولاد کی اصلاح میں وہ پیسہ لگا رہی ہیں یا وقت لگا رہی ہیں، وہ ہر چیز کی جواب دہ ہیں۔ اور نمبر 4، خدا کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے پر بھی نزاع واقع ہوگی، اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں صریحی طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، وہ اس سے اعراض برتتے ہیں، اور انہیں سمجھاؤ، ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کے لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر تسلیم خم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے،
حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اپنا فعل کی بدولت نبی بھی بن جائے گا، یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا آخرت میں۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکل جاؤ۔ واضح رہے کہ یہ فرمان اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب احد کی شکست کی وجہ سے ہر طرف کے قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے؟ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کا معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا، یہ غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہی ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہ اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے مگر نہ ہجرت پر قادر تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے۔ یہ غریب طرح طرح کے مشکلات کا شکار تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچا لے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کے راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کے کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے دین کی خدمت بجا لاؤ گے اور اس کی راہ میں جانفشانی دکھاؤ گے تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے ہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ گھس جاؤ۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ یا انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجا۔
وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور اللہ ان کی یہ ساری سرگوشی